پہلے 80-90 سال کے لوگ ہو جاتے تھے، وہ واک بھی کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، اپنے گھر کے کام کرتی تھیں عورتیں، صحن دھو رہی ہوتی تھیں، بڑھاپے میں بھی کام کر رہی ہوتی تھی. چولہے کے لیے دیکھیں جو پرانے آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں، جو گاؤں کے بھی لوگ ہیں، ان کے چولہے جو ہیں وہ گیٹھیاں ساری نیچے لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کوئلے پہ آگ میں کھانے پکا رہے ہوتے ہیں تو اکڑو بیٹھتی ہیں، بار بار اکڑو اٹھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو واش رومز ہوتے ہیں ان کے، وہ واش روم بھی یہ بیٹھنے والے سٹنگ والے نہیں ہوتے ہیں گاؤں میں، رورل ایریاز میں. وہاں پہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ نارملی اسی واش روم کو یوز کرتے ہیں جس میں اکڑو بیٹھا جاتا ہے، اکڑو کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کو ایشوز نہیں ہوتے. تو صرف یہ شہروں میں رہنے والے لوگوں کو اتنے پرابلمز اور اتنے ایشو کیوں ہوتے ہیں؟ آج اس پہ بات کریں گے. ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر عبدالباسط، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور آرتھوپیڈک سرجن ہیں، تو اسی لیے ان کو مدعو کیا تھا کہ آپ کو بتا سکیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. تھینک یو فار کمنگ. مجھے بتائیے گا کہ جو ہڈیاں ہیں ہماری، یہ کن وجہوں سے کمزور ہو جاتی ہیں؟ اس کے ریزنز کیا کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی جو بون ہے، جس طرح آپ نے بات کی نا، بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ گرنے سے بزرگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. وہ گرنے سے بزرگ کی ہڈی نہیں ٹوٹتی، ہڈی ٹوٹنے سے بزرگ گرتا ہے. یہ بیسک فنومینا ہوتا ہے عام طور پہ. بون جو ہے اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں. وہ ایک ایسا ٹیشو ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ جو بھی اس میں پرابلمز آتے ہیں وہ ری گرو کرتا ہے. 30 سال کی ایج تک یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہڈی میں پرابلم آتا ہے، جو بھی کمی آتی ہے، جو اس میں ڈیگریڈیشن آتی ہے، وہ دوبارہ سے ری گرو کر جاتی ہے. آفٹر 35 جو اس کا ری گرو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اس سے پھر بون ویکنیس سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس میں پھر ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں عام طور پہ لوگوں کی. اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. میں پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میل فیمیل میں یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مردوں میں پوری دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر 4 میں سے جو ایک مرد ہے 50-60 کے بعد اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جسے ہم آسٹیوپروسس کہتے ہیں، وہ اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے. اور خواتین میں سے تو ہر 2 میں سے ایک خاتون جو ہے، یعنی 50% آف دا فیمیلز وہ اس بیماری سے سفر کر رہی ہیں آفٹر 50-60 ایئرز، جب ان کی ایج بڑھتی ہے. اب اس کی ریزنز بہت ساری ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے پوچھا کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، جو ریزنز ہیں اس میں خواتین میں جو ریزنز آتی ہیں، ایک بہت بڑا فیکٹر آتا ہے ان میں. جب ماہواری بند ہوتی ہے، پوسٹ مینوپازل جسے ہم کہتے ہیں، تو ان کا ایسٹروجن لیول کم ہو جاتا ہے. کس ایج سے؟ یہ 50 کے بعد جب ان کی ہارمون لیول کم ہوتا ہے، ایسٹروجن کا لیول، تو پھر ان کی بون ڈینسٹی کم ہونے شروع ہو جاتی ہے. اس سے پھر ان کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، خواتین میں موٹاپا مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. نمبر 3، خواتین کی جو بونز ہیں وہ مردوں کی نسبت پتلی ہوتی ہیں، تھن ہوتی ہیں. اس لیے بھی ان میں یہ پرابلم بڑھ جاتا ہے بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ. بون کوالٹی کا بھی فرق ہوتا ہے. بون کوالٹی کا بھی فرق ہوتا ہے اور پھر ان کی ہائٹ کا بھی فرق ہوتا ہے. اوورال فیمیل کی ہائٹ جو ہے وہ ایک میل کی نسبت جنرلی کم ہوتی ہے. اس وجہ سے بھی ان کا پورا اسکیلیٹل جو ہوتا ہے نا، جسے ہم ڈھانچہ کہتے ہیں، وہ کمزور بھی ہوتا ہے، تھن بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے ان میں یہ مرض بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کی ابتدائی علامات کیا کیا ہوتی ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا انسان کو کہ ہماری ہڈیاں جو دیکھیں اس کی کوئی خاص علامت اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. مثلا آپ کی باڈی میں درد ہو رہا ہے اور آپ کی اس کی کوئی بہت واضح ریزن نہیں ہے. جیسے بڑی کامن جو ایک کمپلین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوور بیک پین. اولڈ ایج میں جیسے 50-60 سے زیادہ جو بزرگ ہیں ہمارے، ان کی کمر میں درد ہے. اور ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایکس رے کرواتے ہیں تو وہ جو مورے ہیں ان کا سٹرکچر خراب ہو چکا ہوتا ہے، یا پھر وہ مورے، اسے ہم کہتے ہیں کہ فریکچر ہو چکا ہوتا ہے، اس کا کمپریشن فریکچر ہو چکا ہوتا ہے، وہ دب کے خراب ہو چکے ہوتے ہیں. اس وجہ سے انہیں درد آ رہی ہوتی ہے آسٹیوپروسس کی وجہ سے. ایک تو یہ علامت ہوتی ہے. دوسری بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ معمولی سی کسی چوٹ کے نتیجے میں آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جیسے اکثر جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں آرتھوپیڈکس میں، وہ یہ آتے ہیں کہ بڑی کامن ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے، 60 سال 65 سال ایج ہے، بزرگ ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں، واش روم گئے ہیں، وضو کر رہے ہیں، گرے ہیں، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. یہ بہت کامن ہے. اور کولے کی ہڈی ٹوٹنے کی سب سے زیادہ وجہ یہ بھی بنتی ہے کیونکہ یہ وہ ایریا ہوتا ہے جس میں آسٹیوپروسس کا اثر سب سے زیادہ آ رہا ہوتا ہے باڈی میں، ورٹیبری میں، موروں میں اور کولے کی ہڈی میں، اور ان جگہوں میں زیادہ آتا ہے. پھر یہ والی علامات آتی ہیں. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے، اس میں بھی یہ چیز آ رہی ہوتی ہے. تو
تو اس سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. لیکن جنرلائزڈ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ 50 کے بعد آپ کو یہ پرابلم ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے, اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے اپنا چیک اپ کروائیں. ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اس کے, بون ڈینسٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, دیگر ٹیسٹ جو کرواتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی اوسٹیوپروسس ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر سے ریکمینڈ کروائیں یا کسی لیبارٹری میں چلے جائیں, وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. ایک پیشنٹ میرے پاس آئے جو وائٹامن ڈی ہر ہفتے لے رہے تھے, جب ان کا ٹیسٹ کروایا تو ان کا وائٹامن ڈی 110 تھا. نارملی جو ہے وہ 30 سے 100 تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ویلیو اب وہ لے رہے ہیں نا, روٹین میں لے رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, تو پھر اس لیے یہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے پیشنٹ کو فلش آؤٹ کروانا پڑتا ہے؟ نہیں, بس ان کا روک دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے, تو پھر تھوڑے عرصے بعد وہ مینج ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ہو تو پھر تو ٹاکسٹی ہوتی ہے نا, تو اس طرف جانے سے پہلے ہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان نیسیسری یہ نہیں لینی. اچھا, ڈی اگر بڑھ جائے تو بھی خطرناک ہوتا ہے؟ یس, اس سے بھی بون پین اور یہ مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اس کی ٹاکسٹی ہو جاتی ہے نا. اور اس لیے ہم بہت ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کبھی نہ کبھی سال میں 1 دفعہ, 2 سال میں 1 دفعہ, یا جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے یہ وائٹامنز لینے ہیں تب. لیکن وائٹامنز سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب آپ اپنی ڈائٹ سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں. جیسے آج کل تو موسم ہے ڈائٹ کا, فش بہت اچھا سورس ہے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا. جوس جو فریش جوس ہیں گھر میں بہت اچھا سورس ہے. انڈا بہت اچھا سورس ہے. پھر ایک چیز بڑی ختم ہو رہی ہے ہمارے ہاں, چیز بہت اچھی چیز ہے بچوں کے لیے, جو کسی بھی قسم کی, ہاں کسی بھی قسم کی, اب تو مارکیٹ سے آپ کو مل جاتی ہیں, مختلف ناموں سے برانڈز کی اویلیبل ہیں. وہ آپ اپنے بچے کو گھر میں ہوم میڈ برگر میں, انڈے میں, اس میں شامل کر کے اس کو دیں. اس کی بونز کے لیے بڑی ضروری ہے. پھر بڑا آپ کامن دیکھیں گی, اب یہ جو ہم بات کریں, ہم تو اوسٹیوپروسس کی بات کریں نا, لیکن بچوں میں بھی بون پینز بہت زیادہ ہیں. سارا دن بچے کھیلتے ہیں اسکول میں, گھر میں, اور شام کو جب سو رہے ہیں تو ان کو یہ نی جوائنٹ سے نیچے یہ جو کاف مسلز ہوتے ہیں, جسے ہم یہ پنڈلی کہتے ہیں, یہ والا حصہ درد کرنے لگ جاتا ہے بچوں کا. وہ گروئنگ ایج پینز ہیں بیسیکلی. یہ علامت ہیں کہ ان میں کیلشیم کی کمی ہے. اچھا, یہ علامت ہے کہ آپ کے بچے میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ شاید زیادہ تھک گئے ہیں. نہیں, وہ تھک گیا ہے تو اس کو درد کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں, زیادہ تھک جانے سے اس کو زیادہ درد نہیں ہونی چاہیے نا. پھر اس کو آپ کیلشیم دیں, وائٹامن ڈی دیں, اس کی جو ڈائٹ ہے اس میں انڈا شامل کریں, دودھ شامل کریں, پھل شامل کریں. یہ چیزیں بیسیکلی جب اس کی ڈائٹ میں شامل ہوں گی نا, ایکول پورشن جو ہے, تو ہی اس کی بونز اور مسلز اور یہ چیزیں. پلس کیونکہ نا میری بیٹی کو بھی کل رات کو میں دبا رہی تھی جہاں پہ آپ اشارہ کر رہے ہیں, اس لیے میں اور فرا بھی دیکھ رہے تھے نا, تو وہ یہی درد ہو رہا تھا اس کو. اور یہ بڑا کامن ہے نا, کھیلتی بہت ہے بچوں کے 7 سال 8 سال 10 سال جو ایج ہے, 12 13 سال سے پہلے ایج ہے, چونکہ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے.